ہماری ڈومین میں، سیاسی ڈومین میں آتے ہیں، عوام کی ڈومین میں آتے ہیں، تو پھر وہ اس ملک کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. سو خدا را آئیے ہم مل جل کر اس عمرانی معاہدے کو یقینی بنائیں، اس کا اعادہ کریں جس کا حلف اٹھایا ہوا ہے. افواج پاکستان نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. یہ دیکھ لیں. پھر میں حیران ہوتا ہوں، 3 گھنٹے ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے پریس کانفرنس کرتا ہے اور سارا ایک ہی جماعت کو لتاڑ رہا ہوتا ہے، ایک ہی جماعت پر یلغار ہو رہی ہوتی ہے. اور 9 مئی کو ایسا انہوں نے گھمایا ہوا ہے، ایسا گھمایا ہوا ہے جیسے 9 مئی کوئی قیامت خیز چیز ہے. ارے ہم نے تو کہا ہے، ہم نے کہا ہے 9 مئی کا خدا را، 9 مئی اور 9 فروری کے درمیان ذرا موازنہ کریں، اس پر جوڈیشل کمیشن بٹھائیں. آپ کو نظر آ جائے گا کہ 9 مئی جو ہے آرکیسٹرڈ ایک ڈرامہ تھا. یہ لندن پلان کا وہ حصہ ہے جو عمران خان نے خود مجھے بتایا ہے کہ لندن پلان میں جب ایک آرمی چیف ایکسٹینشن لینے گیا ہے اپنی، تو نواز شریف نے یہی شرائط رکھی ہے کہ عمران کو گراؤ، عمران کو اندر کرو، عمران کی پارٹی کے قائدین کو اندر کرو، عمران کی پارٹی کو ہوا میں بکھیر کر پھینکو، اس کے اوپر کیس بنا کر اسے اندر کرو، اور پھر مجھے لے کر جاؤ اور میرے سارے کیسز ختم کرو اور میری تاج پوشی کی جائے. یہ ہے لندن معاہدہ جس پر عملداری ہو رہی ہے. یہ نہیں چلے گا. اب عوام نے اپنا 8 فروری کو بڑا واضح طور 2 ٹوک جواب دے دیا، اور 9 فروری کو آپ نے جو فارم 47 کے ذریعے یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں دوست جن کو ہرایا گیا، جیتے ہوئے کو ہرایا گیا. کل کا ذرا ڈان پڑھیے گا، آپ کو نظر آ جائے گا. فیفن نے جو رپورٹ لکھی ہے اس میں واضح لکھا ہے کہ اسلام آباد کی تینوں سیٹیں پی ٹی آئی جیتی ہوئی ہے، جن کو ہرا کر اور پی ایم ایل این کو بنا کر آج وہ پارلیمان میں بیٹھے ہیں، پارلیمان میں گھس بیٹھیے ہیں. یہ آڈٹ رپورٹ ہے، میری رپورٹ نہیں ہے یا پارٹی کی رپورٹ نہیں ہے. تو اس آڈٹ رپورٹ کو ذرا دیکھیں، اور یہی چیز جو ہے سارے پاکستان پر جو ہے اس کو جو ہے پھیلایا گیا ہے. سو ہماری 100 سیٹیں واپس کر دیں اور ان گھس بیٹھیوں کو نکالیں. ہم ہر پارٹی سے بات کرنے کو تیار ہیں. یہ جب تک اس کا سیاسی استحکام نہیں ہوگا، اس ملک میں نہ معاشی استحکام ہوگا اور نہ یہ ملک چل پائے گا. سو اگر محب وطن پاکستانی ہیں تو خدا را آئیں اور اس کو یقینی بنائیں آئین پر عملداری کو، تاکہ اس ملک کو چلنے دیا جائے. اور یہ ملک اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعت اور طاقت دی ہے اس ملک کو کہ عمران خان کے پاس اس کا حل ہے. آپ نے ایک مخلص قائد کو اندر کر رکھا ہے. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ 8 فروری کو جو مینڈیٹ دیا ہے عوام نے، انہوں نے ثابت کر دیا کہ عمران خان نہ باغی ہے نہ عمران خان غدار ہے. عمران خان ہی واحد قائد ہے جو اس پاکستان کو ان مشکل اور گمبھیر حالات سے نکال سکتا ہے. رہا کرو عمران کو، 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 رہا کرو. آج بھی جتنا حل نکلتا ہے اس ملک کے حالات کا وہ قیدی نمبر 804 کے پاس ہے. آج بھی آپ کو اڈیالہ جیل کے دروازے پر ہی جانا پڑے گا. آج بھی اگر آپ کو چاہیے کہ اس ملک میں پرامن طریقے سے ملک چلے، ریاست چلے آگے، تو پھر آپ کو عمران خان اور اس کے جو ساتھی ہیں، شاہ محمود قریشی ہے اور ڈاکٹر یاسمین ہے اور پرویز الہی ہے اور چودھری اعجاز ہیں اور صنم چودھری ہیں اور جتنے یہ سیاسی اسیر ہیں، آپ کو ان کو چھوڑنا پڑے گا. 1 سال سے آپ نے ظلم روا رکھا ہوا ہے. 1 سال میں آپ ایک چیز ثابت نہیں کر پائے ہو، تو پھر آپ نے کس حساب میں ان لوگوں کو پابا سلاسل بند کر کے رکھا ہوا ہے. تو یہ اس لیے میں یہاں یہ بھی بتانے آیا ہوں آپ کو کہ یہ جو کچھ ڈرامہ کر رہے ہیں، یہ حکومت جو بندر بانٹ کی گئی ہے، یہ جو عہدے ریاستی بانٹے گئے ہیں، یہ ایک قوم کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ اور فراڈ ہو رہا ہے. یہ پھر انہوں نے جو آئی ایم ایف کی ڈکٹیشنز لی ہیں، یہ اس بجٹ بتائے گا کہ یہ عوامی قتل ہو رہا ہے، عوام کی معاشی قتل کا مترادف ہے. یہ حکومت کے پاس کوئی ایسا حل نہیں ہے جو ایک بھی انہوں نے جو ہے عوام کو کوئی سہولت دی ہو، ایک بھی انہوں نے ایسا کام کیا ہو. انہوں نے قانون سازی کی
28 بل انہوں نے ایک ہفتے میں پاس کیے، اور وہ سارے پرسن اسپیسیفک تھے، اور وہ سارے شریف فیملی کو، شریف خاندان کو ان کے کیسز ختم کرنے کے لیے کیے گئے۔ شریف فیملی کے کیسز ایسے ختم ہوئے، ان کے سبدی کے ختم ہوئے، شہباز شریف کے ختم ہوئے، حمزہ شریف کے ختم ہوئے، حسن نواز کے ختم ہوئے، حسین نواز کے ختم ہوئے، اسحاق ڈار کے ختم ہوئے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ یہ کیا مذاق ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ؟ ایک طرف تو پاناما لیک میں آتا ہے، دنیا کے مانے ہوئے جو ہے جید قسم کے وہ جو ہے ڈیٹیکٹیوز تلاش کرتے ہیں، ان کی فیک کمپنیاں، نیلسن نیسکول، میں وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ حیران ہوں گے کہ کس طرح سے دھرتی ماں کو لوٹا گیا ہے۔ انہوں نے 3 مرتبہ لوٹنے کے بعد اب یہ 4تھی مرتبہ لوٹنے کے لیے تاج پوشی کے آئے ہیں، اور کل کا بیان مضحکہ خیز تھا جو نواز شریف نے کیا ہے۔ نواز شریف کا کیا بیانیہ ہے؟ یہ وہی بیانیہ ہے جو پہلے دن کہہ رہے تھے مجھے کیوں نکالا، اور پھر یہ جو ہے ذرا اس پہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ آپ نے آئی جی آئی بناتے ہوئے 60 لاکھ روپیہ لیا تھا۔ یہ آج پی ایل ڈی 2018 سپریم کورٹ پیج 1 صفحہ نمبر 1 پر اصغر خان کے کیس میں وہ جو اسد درانی نے بیان دیا اور جس کی تائید بینکر نے کیا، اس میں نواز شریف نے 60 لاکھ روپیہ لیا تھا۔ یہ کس سے؟ اسحاق خان کی اس وقت حکومت تھی، اور اس وقت کے آرمی چیف اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ پہلے بھٹو کو پھانسی دی، پھر آئی جی آئی کو جو ہے بنایا گیا تاکہ ایک حکومت کا راستہ روک کر ایک اور شخص کو لایا جائے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہاں سے بھی ذرا شروعات کر دیں۔ محترم نواز شریف صاحب، آپ تو کہتے ہیں نا 2018 کی، تو پھر 2018 نہیں، پھر 1985 سے شروع کریں۔ ہم کہتے ہیں ساری انکوائریز کروائیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوئے۔ جب سے آپ سیاست میں آئے ہیں پاکستان کی تباہی کا شاخسانہ شروع ہو گیا ہے۔ آپ نے کاروبار بنا دیا سیاست کو، آپ نے کرپشن کو وہ جنم دیا، آپ نے ججز کو دولخت کیا، آپ نے عدلیہ پر حملے کروائے، اور آپ نے جو ہے منہدم کر کے سارے ریاستی اداروں کو اپنی باندی اور لونڈی بنا کر آپ نے ایک ایسا فاسسٹ ڈکٹیٹرشپ کا نظام آپ نے رائج کیا جس سے ہم نکل نہیں پا رہے ہیں، اور آج تباہی کے شاخسانے پر پاکستان کو لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں، بار دیگر آپ نے میں